हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज़ भावेश और मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो है सैयदना अमर बिन आस। समझ में नहीं आया हमको, तो बताइएगा आपकी क्या है ये वीडियो टाइटल। और इंजीनियरिंग मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है, तो इनका एक वीडियो और हमने लिया है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं। टाइटल भी समझ में नहीं आया, तो ये एक्चुअल में पूरा थोड़ा हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, और वीडियो शुरू कर देते हैं। अब बाकी बातें वीडियो देखने के बाद करते हैं। ओके। हाँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस बड़ी रिकत अंगेज है मेरे भाइयों। मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी डाली। सही मुस्लिम में किताबुल ईमान चैप्टर में 321 नंबर हदीस है, मुझे जुबानी याद है, इस पे मेरा क्लिप भी है। अमर बिन आस की मौत के वक्त गुफ्तगू। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मेरे बाप की जब मौत का वक्त करीब आया, अमर बिन आस का, फाते मिस्र, तो उन्होंने दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मौत का वक्त करीब है, ज़ारो कतार रो गए। तो मैंने कहा, अब्बा जान, आप तो नबी इस्लाम के इतने मुकर्रम थे, आपने तो रोमन एम्पायर को गिराया, तो उन जंगों में यरमूक में आप शामिल थे, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आप क्यों रो रहे हैं मौत के वक्त? और ये बेटा खुद भी सहाबी है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, और जलीलुल कदर सहाबी है। तो पहला जवाब ही उन्होंने इतना जबरदस्त दिया। उन्होंने कहा, हम असहाबे रसूल के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही से बढ़ के कोई फजीलत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी सहाबियत की फजीलत, जंगों की फजीलत दूसरे नंबर पे कर दी। उन्होंने कहा, असल फजीलत कलमे की फजीलत। हाय हाय, क्यों? उसकी बरकत से ही तो बाकी फजाइल मिल रहे हैं। ईमान ना हो तो अमाल कहां से फायदा देंगे? तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाई है सर, अश्क बार आंखों से सुनने वाली स्टोरी। बड़ी तवील हदीस है, मुस्लिम शरीफ में शुरू में आपको 321 नंबर कॉन्टिन्यूस नंबरिंग में किताबुल ईमान चैप्टर में मिलेगा। मौत का वक्त करीब है, रूह निकलने वाली है, और वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरी जिंदगी में 3 अदवार गुजरे। एक वो दौर था कि मैं इस्लाम का बदतरीन मुखालिफ था, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहीं नजर आए तो मैं उनको कत्ल कर दूं। अगर मैं उस वक्त मर जाता तो सीधा दोज़ख में जाता। फिर अल्लाह ताला ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। सुलह हुदैबिया के बाद खालिद इब्न वलीद और अमर बिन आस इकट्ठे मुसलमान हुए। ये उन्होंने उमर सीरीज में ये फिल्माया भी ऐसी। तो अल्लाह ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया, और मैं नबी इस्लाम के पास ईमान के लिए कबूल करने के लिए हाजिर हुआ। आप इस्लाम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, मैंने भी अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और फिर पीछे खींच लिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, अमर क्या हुआ? हाय हाय, अमर बिन आस को तो पता था मैंने जो कुछ किया हुआ है, और वो वाकई फिर दिल से मुसलमान होने आए थे। तभी उनको अपने गुनाहों की फिक्र थी। उनका, या रसूलल्लाह, पहले मुझे गारंटी दे मेरे पिछले सारे इस्लाम के खिलाफ किए हुए काम माफ हो गए। आप फरमाया, अमर तुझे नहीं पता, हज्जे मबरूर पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हिजरत करना अल्लाह की राह में पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और ईमान कबूल करना पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। 3 बातें कहते हैं, मैंने हाथ में हाथ दिया, ईमान कबूल किया। कहते हैं, नबी इस्लाम मेरे लिए इतने अजीज हो गए ईमान कबूल करने के बाद कि मैंने कभी भी निगाह भर के आपके चेहरे की तरफ पूरी जिंदगी निगाह उठा के नहीं देखा। और मेरे बच्चे, अगर तू मुझसे पूछे ना कि नबी इस्लाम की शक्ल मुबारक कैसी थी, तो मैं उसके खदो खाल बयान नहीं कर सकता। आपके चेहरे की रोब की वजह से फिर पूरी जिंदगी मैंने हुजूर की तरफ यूं करके अभी आंखें भर के भी नहीं आपको देखा। यानी वो इसको भी समझते थे कि ये नजरों से मेरी गुस्ताखी ना होने। अगर मैं उस वक्त मारा जाता तो सीधा जन्नत में चला जाता। फिर मेरी जिंदगी में एक तीसरा दौर आया,
جب مجھ سے کچھ کام ایسے ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے. اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے. جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ چلے, کوئی آگ روشن نہ کرنا, اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا, یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکنا. اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں. یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. تو عمر بن عاص نے کہا کم از کم 2-2.5 گھنٹے, یعنی اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم ہونا, یہ میرے قبر پہ تم نے وقت گزارنا. اور وہ کہتے ہیں یہ گفتگو کی اور پھر ان کی روح پرواز کر. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے, اس میں یہی سارے الفاظ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں میری زندگی میں جو تیسرا دور آیا نا, جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا, معاویہ ابن ابی سفیان سے, وہ جو انہوں نے جنگ صفین حضرت علی کے خلاف لڑی تھی نا. سر موت کے وقت تو انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں نا, جو مرضی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے جا ملا, پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے. پھر ایک اور طریقہ ہے مسند احمد کا, اس میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں مسلم والے. اس میں الفاظ یہ ہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس, اللہ نے جن کاموں کا مجھے حکم دیا تھا ان کی نافرمانی میں کرتا رہا, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام مجھ سے ہوتے رہے. یہ ان کی عاجزی تھی, ہماری حقیقت ہے. اور کہتے ہیں میرے بچے, نبی علیہ السلام نے مجھے کئی جنگوں کے موقع کے اوپر مجھے عمارت بھی میرے سپرد کی, لیکن مجھے یہ دل سے یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تالیف قلب کے لیے کرتے تھے. اور جو میں نے بتایا نا صحیح مسلم میں, مؤلفۃ القلوب, جن کو ایمان پہ پکا کرنے کے لیے کچھ پوسٹ دے دی, کچھ مال دے دیا, کچھ جانور دے دیے. تو عمر بن عاص موت کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے دل سے محبت کرتے تھے یا مجھے ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے میری دل جوئی فرمایا کرتے تھے. لیکن میرے بچے 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان سے دل سے محبت کرتے تھے. ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر, عمار کو تو قتل کیا ہوا تھا نا صفین میں, قتل عمار تو پیچھا کرتا ہے نا پھر موت تک. اور دوسرا ابن مسعود, ان سے نبی علیہ السلام دل سے محبت کیا, کیونکہ عمار ابن یاسر جنگ صفین میں قتل ہوئے تھے, حضرت علی کی طرف سے لڑتے تھے. اور بخاری مسلم کی اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عمر بن عاص اور عمر بن عاص بھی ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. بال میں نے جب سے یہ حدیثیں پڑھی, میں نے ساری حدیثیں اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں. حضرت عمر بن عاص کے بارے میں میرا دل بہت نرم ہو گیا کہ وہ آخری وقت میں ان کو چیزوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی, اور سب سے بڑی ان کی للائیت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دی اور وہ مسلم شریف میں آ گئی. اور ہمیں ایک تو ہمارے اس مقدمے کو بھی تقویت ہوئی کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی, دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دل میں اب میل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے, ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے گناہوں کے صدقے معاف کر دی. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دور کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. اوکے. تو یہ سیدنا عمر بن عاص ایک ویکتی ہے. ہاں شخص ہے, ویکتی مطلب. تو ان کی کہانی بتائی گئی ہے کہ ان کو پہلے بلیو نہیں تھا, پھر انہوں نے بلیو کیا اللہ پہ, ہی بیکم مسلم. اس کے بعد انہوں نے کافی سارا مطلب ان کا پورا واقعہ انہوں نے بتایا ہے نا. ان سے کافی سارے ایسے کام بھی ہوئے جو ان سے ہونے نہیں چاہیے تھے. ہمیں ہمیشہ اوپر والا ایسے کام کرنے کے لیے بولتا ہے جو اس کے حق میں ہوتے ہیں, پر ہم جاتے ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے جو ان کے حق میں نہیں ہوتے. ہیومن نیچر ہے, ہم ہمیشہ سچ کام کرنے میں ہمیں تکلیفیں ہوتی ہے, غلط کام کرنا ہم ایزی ہو جاتے ہیں. یہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا من مطلب ایک دृढ़ نشچے رکھنا چاہیے. مطلب کیا بولتے ہیں یہ تھوڑا ورڈ ہے مطلب کیا بولتے ہیں, بول نہیں پا رہا ہوں. ہاں تو بول, تیرے کو جو سمجھ میں آیا وہ. سیدنا عمر بن, ان کے بارے میں بتایا, ان کی کہانی بتائی تھی ایک طرح سے. شروع میں بولا تھا ان کے پتا. پورا سمجھ میں آیا تیرے کو؟ پورا تو نہیں سمجھا, بیچ میں انہوں نے کچھ ورڈ, بیچ میں تیرا دھیان ادھر ادھر ہو گیا کیا؟ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ہاں, ورڈ اردو ہے, عربی ہے, تو تھوڑا دقت ہے. لینگویج ایشو رہتا ہے ہمیشہ. لینگویج جب ہمیں پوری نہیں آتی ہے تب ہم اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, اس کا میننگ ہوتا ہے, وہ اس کا ہم پراپر طریقے سے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. پھر بھی مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کو بتایا. باقی ان کے بارے میں اور بھی کوئی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہو وہ بتائیے گا, تاکہ ہمیں پورا, ہم کیا ہے کہ مڈل میں کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہسٹری ریلیٹڈ ویڈیو ہوتا ہے, تو ہم اس کو پورا سمجھ میں نہیں پاتے. تو ایک شارٹ ویڈیو ہو, سم تھنگ ہو, ان کے بارے میں کچھ اسپیشل اور ویڈیوز ہو, وہ آپ پلیز سینڈ کر دیجیے گا, تاکہ ان کی جو یہ کہی ہوئی باتیں ہیں وہ ہمیں اور بھی ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے. انہوں نے کسی کوئی شو ہے اس کا بھی نام لیا تھا بیچ میں, کلپس بتائی تھی نا. تو عمر سیریز کے بھی کوئی ویڈیوز ہو یا سم تھنگ ایسا کچھ ہو تو وہ بتائیے گا, تاکہ ہمیں ڈیٹیل میں کچھ پتہ چلے, اور یہ کون تھے, ان کا کیا رول تھا, انہوں نے کیا کام کیا ہے, سم تھنگ پورا ان کا پورا جو بایوگرافی ہے سم تھنگ. ویسے ہی آپ پلیز میری انسٹا آئی ڈی پہ آپ سینڈ کر دیجیے, کمنٹ باکس میں آپ لنک دے دیجیے, اور باقی ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز جو بھی ہمارے ریویوز ہیں وہ صحیح لگ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, لائک کر دیجیے, اور بیل آئکن کو پریس کر دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.